بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ 7 محرم 1443 ہجری 15 اگست 2021 بروز اتوار شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ کرونا کی تازہ ترین صورتحال پر پریس کانفرنس آج۔ وزارت صحت کے صدر دفتر ریاض میں آج کرونا کے متعلق ہفتہ وار پریس کانفرنس ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ وہ اپنے خطاب میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال، مریضوں کی تعداد اور شفا یاب ہونے والوں کے آخری اعداد و شمار رکھیں گے۔ ترجمان وزارت صحت کرونا ویکسین کی صورتحال پر بھی سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ صحافیوں کے علاوہ عام افراد بھی ترجمان سے ٹویٹر کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں۔ قانون محنت کے لائحہ عمل میں 4 اہم ترامیم کی منظوری۔ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد الراجی نے قانون محنت کے لائحہ عمل میں ترامیم کی منظوری دی ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق قانون محنت کے لائحہ عمل میں 4 اہم ترامیم کی گئی ہیں۔ کمپنیوں اور اداروں سے خلاف ورزیوں پر غلط طریقے سے جرمانے بھروانے کے معاملات پر نظر ثانی کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ قانون محنت کے خلاف ورزیوں پر سزاؤں کے محکمہ جاتی فیصلے کے خلاف اعتراض رپورٹ ملنے کے 60 روز کے اندر کی جا سکتی ہے، تاہم اعتراض کی بنیاد پر جرمانے کی ادائیگی معطل نہیں ہوگی۔ اعتراض کے اندراج کا مطلب جرمانے پر عمل درآمد معطل کرنا نہیں۔ قانون محنت کے لائحہ عمل میں ایک ترمیم یہ کی گئی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے تصفیے کی درخواست فیصلے کی رپورٹ ملنے کی تاریخ سے 90 دن کے اندر کرا دے یا اپنے خلاف حتمی فیصلے کے اجراء کے بعد اعتراض ریکارڈ کرائے۔ متعلقہ ادارے پر پابندی ہوگی کہ وہ درخواست پیش کرنے کی تاریخ سے 90 دن کے اندر معاملہ نمٹا دے۔ متعلقہ ادارے اس بات کا مجاز ہوگا کہ وہ درخواست کے حتمی فیصلے تک جرمانے کی ادائیگی معطل کر دے۔ ترمیم میں یہ بات بھی منظور کی گئی ہے کہ لائحہ عمل کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اطلاع ملنے کے بعد 60 روز کے اندر خلاف ورزی کے تصفیے کا فیصلہ نافذ کرے، وگرنہ تصفیہ منسوخ ہو جائے گا۔ فیصلہ سرکاری گزٹ اور وزارت کی ویب سائٹ پر جاری کیا جانا ضروری ہوگا۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی پہلی پرواز جدہ پہنچ گئی۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کو لے کر پہلی پرواز نائجیریا سے جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر پہنچی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی محکمہ پاسپورٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر اور مقررہ SOPs کے تحت عمرہ زائرین کے مملکت میں داخلے کے طریقہ کار کو آسانی کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کے خیر مقدم کے لیے تمام ضروری تیاریاں پہلے ہی مکمل کی جا چکی ہیں۔ یاد رہے کہ حج و عمرہ زیارت کی قومی کمیٹی کے رکن ہانی العمیری نے بتایا تھا کہ جمعے کی رات نائجیریا سے عمرہ زائرین کا پہلا کارواں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے گا۔ ہانی العمیری کا کہنا تھا کہ عمرہ کمپنیوں اور اداروں نے بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کو رہائش، کھانے پینے اور ٹرانسپورٹ کی سہولتیں فراہم کرنے کی تمام تیاریاں پہلے سے ہی کر رکھی ہیں۔ ایئرپورٹ سے لے کر ہوٹلوں اور پھر وہاں سے مسجد الحرام پہنچانے اور لانے تک کے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ عمرہ زائرین کے لیے اعتمرنا ایپ کے ذریعے تاریخ اور وقت لیا گیا ہے۔ زائرین کے ہر گروپ کو مسجد الحرام پہنچا کر اپنی نگرانی میں عمرہ کرایا جائے گا، جبکہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچانے کے انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں۔ نئے عمرہ پروگرام کے تحت زائر آن لائن مکمل عمرہ پیکج حاصل کر سکتا ہے، جس میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ، ٹرانسپورٹ، ہوٹل، کھانا پینا اور عمرہ کمپنی یا ادارے کا تعین تک شامل ہے۔ تمام سہولیات آن لائن حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 20 وارداتوں میں ملوث 8 افراد گرفتار۔ مکہ مکرمہ پولیس نے 20 وارداتوں میں ملوث 8 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گرفتار شدگان میں 3 سعودی شہری، 4 چارڈین کے تارکین جبکہ ایک درانداز بھی شامل ہے۔ مکہ مکرمہ پولیس نے کہا ہے کہ مذکورہ افراد عمر کی دوسری اور تیسری دہائی میں ہیں۔ گروہ کے افراد گھروں میں نقب لگا کر قیمتی اشیاء چوری کرنے کے عادی ہیں۔ چوری شدہ اشیاء کی مالیت 5,30,000 ریال تک ہے۔
شہر میں متعدد گھروں میں چوری کی اطلاعات ملنے پر تفتیش کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ ان تمام وارداتوں میں ایک ہی طرز اختیار کیا گیا ہے۔ تفتیش کے دائرہ وسیع پر ایک مشتبہ شخص تک رسائی ممکن ہو سکی، بعد ازاں اس کے باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مذکورہ افراد نے تفتیش کے دوران اپنے جرم کا اقرار کیا ہے اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فرنیچر اور خوبصورت فن پارے تخلیق کرنے والا سعودی کاریگر۔ مملکت میں نوجوان سعودی کارپینٹر احمد البدرانی نے درختوں کے ٹکڑوں کو منفرد گھریلو فرنیچر اور خوبصورت فن پاروں میں تبدیل کرنے میں مہارت حاصل کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق احمد البدرانی کا کہنا ہے کہ 5 برس قبل کارپینٹر کا کام شروع کیا تھا۔ گھر والوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور مالی مدد کے ساتھ یہ ہنر سیکھنے کی ترغیب بھی دی۔ سعودی نوجوان کا کہنا ہے کہ گھر میں ایک چھوٹا سا ورکشاپ قائم کیا ہے جہاں اپنا خالی وقت گزارتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھ لیا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ بزرگ ہستیوں نے بھی کارپینٹر کا کام کیا ہے۔ احمد البدرانی کا کہنا ہے کہ اس پیشے میں کامیابی کا راز یہ بھی ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ کام کو مسلسل سیکھتا رہا، دوسرے خود اعتمادی کا جذبہ بھی اس میں معاون بنا۔ چاہتا ہوں کہ مستقبل میں بین الاقوامی شناخت کے حامل فرنیچر کی کوئی فیکٹری قائم کروں۔ سعودی نوجوان نے کہا ہے کہ سعودی لڑکیاں اور لڑکے ان دنوں تمام شعبوں میں اپنی قسمت آزمانے لگے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ نیا کر کے دکھانے کے جذبے سے کام کر رہے ہیں۔ اقامہ قوانین اور سرحدی خلاف ورزیوں پر 13,000 تارکین گرفتار۔ سعودی عرب میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اقامہ و قانون محنت اور سرحدی قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب 13,000 کے قریب تارکین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 5 سے 11 اگست 2021 کے دوران مملکت کے مختلف ریجنز میں مشترکہ مہم کے دوران کارروائیاں کی گئی ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق اقامہ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 4,366 افراد، سرحدی قانون کی خلاف ورزی پر 7,369 جبکہ 1,127 غیر ملکیوں کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان میں 48% یمنی اور 43% ایتھوپیا کے شہری جبکہ 9% کا تعلق دیگر ممالک سے ہے۔ سرحدی محافظوں نے 292 افراد کو غیر قانونی طور پر مملکت کی سرحد عبور کرنے کی کوشش کے دوران حراست میں لیا ہے۔ حدود شمالیہ میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر 92 افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں الحدود الشمالیہ پولیس نے کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے 92 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ افراد ایک اجتماع میں شریک تھے اور احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تھے۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزی، سماجی فاصلے اور ماسک کا اہتمام نہ کرنے پر کارروائی کی گئی ہے۔ واضح رہے، وزارت صحت کی جانب سے اجتماعی تقریبات کے لیے شرکاء کی انتہا مقرر کی گئی ہے۔ اس سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان بحری مشقوں کا اختتام۔ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان خلیج عرب میں ہونے والی مشترکہ بحری مشقیں ہفتے کو ختم ہو گئیں۔ سعودی وزارت دفاع کے ٹویٹر پر جاری بیان کے مطابق بحری مشقوں کا مقصد تجربات کا تبادلہ اور بحریہ کی عسکری تصورات میں ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ خلیج عرب میں سعودی عرب کے مشرقی بیڑے کے کمانڈر میجر جنرل ماجد القحطانی نے بتایا ہے کہ آئل فیلڈز اور جزائر کے تحفظ، سرچ اینڈ ریسکیو ٹریننگ، الیکٹرانک وارفیئر، تمام اقسام کی کشتیوں پر حملے اور ری فیولنگ سمیت کئی مشقیں کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اور انڈیا کی بحری افواج کے درمیان خلیج عرب میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی مشقیں ہیں۔ منی لانڈرنگ پر 4 افراد کو سزا، 140 ملین ریال ضبط۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کے جرم میں ملوث 4 افراد کو سزا سنائی گئی ہے، جن میں ایک سعودی شہری اور باقی غیر ملکی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری اپنے تجارتی اداروں کے بینک کھاتوں کے ذریعے غیر ملکیوں کو غیر قانونی رقوم بیرون ملک ترسیل کرنے کی سہولت فراہم کر رہا تھا۔
ادارے نے کہا ہے کہ کمپنیوں کے بینک کھاتوں کو استعمال کرنے کی سہولت دینے پر غیر ملکی کو ماہانہ 30,000 ریال دیے جاتے تھے۔ مذکورہ افراد کو مجموعی طور پر 24 سال قید کی سزا ہوئی ہے، جبکہ شہری کو قید کی مماثل مدت تک بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد غیر ملکیوں کو ملک سے بے دخل کرنے کی سزا بھی سنائی ہے۔ عدالت نے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک ترسیل کی جانے والی رقم کی مالیت جو 140 ملین ریال ہے، ضبط کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ ملوث افراد کے ٹھکانوں کی تلاشی لینے پر 2.5 ملین ریال بھی ضبط ہوئے ہیں، جنہیں چھپایا گیا تھا۔ ادارے نے کہا ہے کہ مذکورہ افراد کی گرفتاری میں پبلک پروسیکیوشن کے ساتھ وزارت تجارت، محکمہ زکوٰۃ، کسٹم اور مرکزی بینک نے تعاون کیا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ ملک کے مالی سیکیورٹی کو نشانہ بنانے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔